بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ قرآن مقدس کی سب سے چھوٹی سورت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، لیکن اس سب سے چھوٹی سورت میں سب سے بڑی ہستی کی تعریف ہوئی ہے، عظمت بیان کی گئی ہے اللہ کی مخلوق میں سے۔ اللہ رب کائنات فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، خیر کثیر، اتنا زیادہ بھلائی اور خیر آپ کو عطا کی ہے کہ اتنا اور کسی کو نہیں ملی۔ فصل لربک وانحر، لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کے دشمنوں سے ہم نمٹ لیں گے، آپ کا دشمن نام نہیں پائے گا، مٹ جائے گا۔ اس سورت مبارکہ میں کائنات کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان ہوئی ہے، اور کتنا بڑی عظمت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے تھے، آپس میں رسولوں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ایک نے کہا عجباً ان اللہ اتخذ من خلقہ خلیلا فابراہیم خلیلہ، بڑے تعجب کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوقات میں سے ایک خلیل کو چنا، اور وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ کے خلیل ہیں۔ دوسرے نے کہا عجب من ذالک ان اللہ کلم موسیٰ تکلیما، اس سے بڑے تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کے لیے چنا کہ ان کے ساتھ براہ راست گفتگو کی۔ کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا، مختلف نبیوں کا تذکرہ کیا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فرمایا سمعت کلامکم وعجبکم، میں نے تمہاری بات اور تمہارا تعجب مختلف نبیوں کے مراتب پہ میں نے یہ سنا ہے، میرا مقام تمہیں معلوم نہیں؟ وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا میں اٹھائے ہوئے ہوں گا، اور یہ میں کوئی فخریہ طور پہ نہیں کہہ رہا۔ وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنصَتُوا، قیامت کے دن جب سارے خاموش ہوں گے، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں اللہ کی بارگاہ میں، اس وقت میں بولوں گا، اللہ کے آگے سفارش کروں گا۔ وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا يَئِسُوا، جب لوگ مایوس ہو جائیں گے میں انہیں خوشخبری سناؤں گا۔ انا اول من یفتح باب الجنہ ولا فخر، قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، اور یہ کوئی فخریہ بات نہیں کہہ رہا میں۔ وانا قائد الاولین والآخرین ولا فخر، قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی پوری اولاد میں سے اولین اور آخرین کا
قائد اور لیڈر میں ہوں گا۔ تم ان نبیوں کے مراتب پہ بڑا تعجب کر رہے تھے، میری ان خوبیوں کا تمہیں علم نہیں ہے؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی، یہ عظمت، یہ مقام کہ تمام نبیوں سے اللہ نے آپ کو اعلیٰ اور عرفہ بنایا۔ دنیا میں مختلف مواقع پر اللہ نے اس کا اظہار کرایا۔ واقعہ معراج کو دیکھ لیں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، اتیت بارواح الانبیاء، آپ فرماتے ہیں کہ وہاں میرے پاس نبیوں کی روحیں لائی گئی۔ اب وہاں تمام نبیوں نے جماعت کے ساتھ دگانا ادا کرنا تھا۔ اب ان کا امام کون بنے؟ کس نبی کی اقتداء میں نماز پڑھی جائے؟ اس میں نبیوں کے باپ آدم علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، جن کو اللہ نے چن لیا تھا۔ ان اللہ اصطفى آدم، صفی اللہ، اللہ کے چنے ہوئے۔ ان نبیوں میں جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہیں، ان کی روحوں میں۔ ان میں اللہ کے اولو العزم پیغمبر سیدنا عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ تمام نبیوں کی روحیں، امامت کون کرائے؟ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام کر مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں فَأَمَمْتُهُمْ، تمام نبیوں کی امامت میں نے کرائی۔ میں آگے کھڑا ہوا، آدم علیہ السلام بھی پیچھے تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی پیچھے، عیسیٰ اور موسیٰ بھی پیچھے، نوح علیہ السلام بھی پیچھے، تمام انبیاء میرے پیچھے کھڑے ہوئے، میں سب کے آگے کھڑا ہوا۔ ثابت کر دیا گیا کہ جب کائنات کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، ان کی تشریف آوری کے بعد اب امامت، قیادت، سیادت صرف آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے ہوتے ہوئے اب نہ کوئی امام ہے، نہ کوئی قائد ہے، نہ کوئی سید ہے، نہ کوئی بڑا ہے۔ لوگوں نے تو فخریہ طور پہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ فلاں صاحب کے جنازے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور اللہ نے مجھے یہ شرف بخشا کہ اس جنازے کی نماز میں نے پڑھائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ یہ بطور فخر کے لوگوں نے کہا ہے۔ فَأَمَمْتُهُمْ، میں نے ان سب کی امامت کرائی، سارے نبی پیچھے کھڑے ہوئے۔ آپ کو وہ واقعہ یاد نہیں جب فاروق اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تورات کا نسخہ لاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس غصے سے سرخ ہو جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں عمر تو دیکھتا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا غصے میں ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نسخہ تورات کو ایک طرف کرتے ہیں اور کہتے ہیں رضیت باللہ ربم وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، میں آپ کے نبی ہونے پہ راضی ہوں، مجھے آپ کی نبوت کے بعد، آپ کے نبی ہونے کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے، اور میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، مجھے کسی اور مذہب اور دین کی ضرورت نہیں ہے۔ مقصد کہنے کا یہ تھا، یہ تو میں ویسے مطالعہ کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ختم ہوا،
یہ الفاظ سن کے آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ والذی نفس محمد بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لظللتم عن سواء السبیل. تم تو موسیٰ کی کتاب لائے ہو اور اس کا مطالعہ کر رہے تھے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر اس تورات والا نبی موسیٰ خود آ جائے دنیا میں، تم مجھے چھوڑ کے اس کی پیروی شروع کر دو، لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے. وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي، اگر بالفرض موسیٰ اس دنیا میں تشریف لے آتا اور میری نبوت کو پا لیتا، اس کے لیے بھی اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ بھی میرا امتی بن جاتا، میری پیروی کرتا، اپنی نبوت چھوڑ دیتا. اس کا معنی یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ساری رسالتیں، ساری نبوتیں منسوخ ہو گئیں. ذرا سوچئے، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں، آپ کے فرمان کے مقابلے میں کوئی شخص آپ کے فرمان کو چھوڑ کے، آپ کی حدیث کو چھوڑ کے اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتا ہے، وہ بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا. تو کیا اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں کہتے ہیں جی حدیث تو ٹھیک ہے لیکن میرے امام نے یہ کہا ہے اور کتابوں میں لکھا ہے، بات تو اس مسئلے میں امام شافعی کی ٹھیک ہے، دلیل تو امام شافعی کا ساتھ دے رہی ہے، حدیث تو امام شافعی کی تائید کر رہی ہے، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں کہ میں ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، لہذا میں تو بس انہی کی بات مانوں گا. یہ کتابوں میں درج ہے یہ بات. کیا اگر اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی پیروی گمراہی ہے، سیدھے راستے سے بھٹک جانا ہے، تو کیا ایسے لوگ سیدھے راستے پہ ہیں جو اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے مقابلے میں اپنے ائمہ کی بات کو اونچا رکھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں؟ کیا وہ سیدھے راستے پہ قرار پائیں گے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، میں کوئی فتویٰ نہیں لگاتا. بات چل رہی تھی، اللہ رب کائنات نے امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب انسانیت سے، پوری کائنات سے اونچا مقام بخشا تھا، جس کا کئی جگہوں میں نظارہ کرایا گیا. صحیح مسلم کی روایت ہے، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب تم میں اللہ کا پیغمبر عیسیٰ بن مریم نازل ہوگا لیکن تمہارا امام تم میں سے ہوگا، عیسیٰ بھی تمہارے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا. اس وقت کیا شان ہوگی تمہاری. اور پھر تفصیل بیان کی، جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے زمین پر، فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تعال صلی لنا، مسلمانوں کا جو امیر ہوگا، ان کا جو خلیفہ وقت ہوگا، ان کا جو امام ہوگا، امام مہدی، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قدر کرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر کے اعزاز کے لیے انہیں دعوت دے گا، تعال صلی لنا، اے اللہ کے نبی عیسیٰ
آئیں تشریف لائیں ہمیں نماز پڑھائیں. پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ قال لا ان بعضکم علی بعض امراء تکرمت اللہ هذه الامہ. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے امام وہی بنیں گے. میں عیسیٰ اللہ کا نبی ہوں، اپنے وقت میں امام میں تھا، لیڈر میں تھا، قائد میں تھا، لیکن اب امت محمدیہ کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ اب ان کا امام انہی میں سے ہوگا، میں ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا. جس امت کی یہ شان ہے اس امت کے نبی کا کیا رتبہ ہوگا؟ لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. رتبہ سب سے اعلیٰ، سب سے نرالا، سب سے اعلیٰ اور عرفہ، اسی لیے ان سے محبت پوری کائنات سے بڑھ کے ایمان کا حصہ ہے. لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی. محبت کا انداز اس کی اپنی ایک حد ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا. چاہے محبت میں آگے بڑھ جاؤ، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. آگے نہیں بڑھنا، پیچھے پیچھے رہنا ہے. اور اتنا حد تک پابندی ہے پیچھے پیچھے رہنے کی کہ اگر کوئی شخص اپنے ذہن مطابق ایک معمولی سی چیز میں آگے بڑھتا ہے اسے بھی غلو قرار دیا جاتا ہے، تباہی کا باعث. سنن نسائی کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف فرمائے، جمرات کو کنکریاں مارنی ہے. آپ نے اپنے چچا کے بیٹے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا کہ جاؤ میرے لیے کنکریاں چون کے لاؤ. وہ گئے، کنکریاں چون کے لائے. چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں چنے جتنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھی. آپ نے فرمایا بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ، اتنا چھوٹی کنکریاں مارا کرو جتنا یہ ہے. وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، اور اپنے آپ کو دین میں غلو سے آگے بڑھنے سے بچاؤ. انما اہلک من قبلکم الغلو فی الدین، تم سے پہلے لوگ اسی لیے تباہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے دین میں غلو کیا تھا، دین میں آگے بڑھ گئے تھے، اللہ کے پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ کے ان کے طریقے کو ناکافی سمجھا، ان کے طریقے کو ادھورا سمجھا، آگے بڑھ گئے، اسی لیے تباہ ہو گئے. تم اپنے آپ کو اس تباہی سے، غلو سے بچاؤ. اب سوچئے ذرا، یہاں غلو کسے کہا جا رہا ہے؟ یہاں کس کام کو تباہی کا سبب بتایا جا رہا ہے؟ ایک شخص اتنا چھوٹی کنکریوں کی بجائے اتنا بڑا پتھر لاتا ہے، یا اتنا بڑا پتھر لاتا ہے، وہ مارتا ہے. آپ کہیں جی ٹھیک ہے، لوگ چھوٹی چھوٹی کنکریاں مار رہے ہیں، یہ تو بڑا شاندار کام ہے، بڑے بڑے پتھر مار رہا ہے. کیا خیال ہے؟ پتھر تو بڑا ہے، چوٹ تو بڑی کاری لگائے گا جمرے کو، چھوٹی کنکری کی نسبت چوٹ تو کاری لگائے گا، کام تو زیادہ کرے گا ظاہری طور پہ. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ گیا. آپ نے چھوٹی کنکریاں ماری ہیں. ایک شخص بڑا بٹا یا بڑا پتھر مارتا ہے تو وہ شخص دین میں غلو کر رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے آگے نکل گیا.
اب جہاں کام وہی ہو رہا ہے، وہ تکبیر پڑھ کے ذکر کر کے کنکریاں مار رہا ہے، اسی جمرے کو مار رہا ہے، تعداد بھی 7 ہے، 7 مار رہا ہے، اسی تاریخ کو مار رہا ہے، مینا کے اندر کھڑا ہے، حج کی حالت میں ہے، لیکن صرف کیا ہوا، تھوڑا سا سائز بدل گیا ہے کنکریوں کا، باقی سارے کام ٹھیک ہیں اس کے، کنکریوں کا تھوڑا سا سائز بدلا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ غلو ہے، دین کی تباہی کا باعث ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اسلام میں یہ کتنا نازک معاملہ ہے، رتبہ سب سے اعلیٰ نرالا، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہے، اس حد کے اندر رہو، حد کے اندر رہ کے اتباع، حد کے اندر رہ کے محبت، تب اللہ کے یہاں قبول ہے، ورنہ تباہی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ فرماتے ہیں کہ تم مجھے اس طرح نہ بڑھا دینا جس طرح عیسائیوں نے عیسی بن مریم کو بڑھا دیا تھا۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، کیوں کہا؟ انہیں عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی تھی؟ نہیں، محبت تھی، حد درجے محبت تھی، لیکن محبت میں اتنا آگے نکل گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جز بنا دیا۔ ہمارے کچھ بھائیوں نے بھی کہا نور من نور اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اور صرف نور نہیں، اللہ کے نور میں سے نور ہیں، اللہ کا جز بنا دیا۔ فرمایا عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو محبت میں آ کے اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، اللہ کے جسم کا جز بنا دیا تھا، اللہ کا حصہ بنا دیا تھا۔ تم نے مجھے میری شان اتنا نہیں بڑھانی، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، میں تو بس ایک عبد ہوں، اللہ کا غلام ہوں، اللہ حاکم ہے، وہ بادشاہ ہے، میں اس کا غلام ہوں، میں اس کا عبد ہوں۔ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میرے متعلق تم نے یہی کہنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اب اس رکاوٹ کے باوجود بھی لوگ کہیں جی نور من نور اللہ، انہوں نے محبت کی یا گستاخی کی، انہوں نے اتباع کی یا نافرمانی کی، یہ تو الٹ چل رہے ہیں، چاہے محبت میں آگے کر رہے ہوں، اور جو یہ حقائق بتائے کہتے ہیں جی یہ گستاخ ہے، اللہ کے پیغمبر کا رتبہ نہیں مانتا۔ پھر رتبہ تو سنا آپ نے ہماری زبانی کہ ہم کیسے اللہ کے پیغمبر کا رتبہ سمجھتے ہیں، لیکن اس رتبے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا بنا دیں، اللہ کا جز بنا دیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ سب، یہ جتنا مجمع ہے، کیا آپ سب عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ کوئی مسلمان ہے ایسا جو کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا؟ لیکن اس کے باوجود عیسائی کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ کیا خیال ہے؟ آپ نہیں مانتے، آپ تو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، لیکن عیسائی کہتے ہیں نہیں مانتے۔ بھی کیوں ہمارے اوپر یہ فتویٰ لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں ویسے نہیں مانتے، یہ جیسے ہم مانتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو یا تو خدا بنا دیں یا اللہ کا بیٹا بنا دیں، تب وہ مانے گئے کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ورنہ وہ کہتے ہیں نہیں مانتے۔ یہی بات یہاں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی جیسے ہم غلو کرتے ہیں، جیسے ہم اللہ کے پیغمبر کو مانتے ہیں ویسے مانے، تب ہم سمجھیں گے کہ یہ اللہ کے پیغمبر کے گستاخ نہیں ہے، ورنہ گستاخ ہیں۔
ٹھیک ہے لگا لیں فتویٰ. بات چلی ہے غلو کی، فرمایا مجھے اس طرح نہ پڑھا دینا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو پڑھا دیا تھا. میں بس اللہ کا عبد ہوں اور اس کا رسول ہوں. اور پھر مختلف مواقع پہ جب آپ نے یہ محسوس کیا کہ لوگ آپ کی شان کو بڑھا رہے ہیں، اس سے جتنا آپ کی شان ہے، جتنا رتبہ ہے اس سے بڑھا رہے ہیں، جو اللہ کی شان ہے وہ آپ کو دی جا رہی ہے، جو صفات اللہ کی ہے وہ آپ کو دی جا رہی ہے. کچھ لوگوں کے متعلق جب آپ نے دیکھا فوراً روک دیا. ایک موقع پر آپ ایک شادی میں تھے، وہ عورت صحابیہ جس کی شادی تھی وہ خود بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے. ربیہ بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی میں تشریف لے آئے اور آپ میرے بستر پہ بیٹھے. کیا شان ہے اس بی بی کی. آج ہماری شادیوں میں کوئی بڑا محدث، کوئی فقیہ، کوئی امام آ جائے، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ فلاں صاحب میری شادی میں شریک ہوئے. کیا شان اس خاتون کی کہ کائنات کا امام اس کی شادی پر اس کے گھر گیا ہے، اس کے بستر پہ بیٹھا ہے. کہتی ہیں جب آپ تشریف لے آئے، چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی تھیں اور کچھ ترانے دینی اسلامی ترانے گا رہی تھیں، جہادی ترانے. اس سے معلوم ہوا کہ شادی کے موقع پر چھوٹی بچیاں اگر دف بجا کے اسلامی نظمیں پڑھتی ہیں، شادی کے موقع پر جائز ہے، عید کے موقع پر بھی ثبوت ہے. لیکن کچھ بے حمیت لوگوں نے اسی بات کو لے کے جواز بنایا اس بات کا کہ بڑی عورتیں ننگے سر غیر محرموں کے سامنے ناچیں گائیں. دلیل انہوں نے ایسے لی، حالانکہ یہ دلیل بنتی ہے. ایک تو یہ عام نہیں تھا صرف شادی پہ، عید پہ. دوسرا کوئی بڑی عورتیں نہیں تھیں، غیر محرم ساتھ نہیں تھے، ڈھول اور موسیقی نہیں تھی. دف ہوتی تھی ایک طرف سے کھلی ایک طرف سے بند، اور جس طرح وہ تھال بجاتے ہیں نا، وہ تھال کی طرح ایک عام سی آواز ہوتی تھی، کوئی پرکشش آواز نہیں ہوتی تھی اس میں. اور گا کیا رہی ہے؟ ایسے اشعار جو جذبات کو ابھارے، جو بے غیرتی کا سبب بنے. نہیں، جہادی ترانے، اپنے آباء و اجداد جنہوں نے جہاد میں کارنامے دکھائے ان کی شان و شوکت، اسلامی ترانے یہ گا رہی ہیں. خیر بات چلی تھی غلو کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرماتی ہیں کہ بچیاں وہ جہادی ترانے گا رہی تھی. اتنے میں ایک بچی نے کہا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. حوالہ نوٹ کریں صحیح بخاری کا. ایک بچی نے کہا آج ہمارے اندر ایسا نبی موجود ہے جو کل کی خبر جانتا ہے، جسے پتہ ہوتا ہے کل کیا ہونے والا ہے. بس اس کے یہ کہنے کی دیر تھی، فوراً نبوت کی زبان بولی، دعی ہذہ وقولی ما کنت تقولین. او بچی یہ بات چھوڑ دے، آئندہ ایسا نہیں کہنا. جو پہلے کہہ رہی تھی وہ کہتی رہے، لیکن یہ نہیں کہنا. کیوں؟ لا یعلم ما فی غد الا اللہ. کل کی خبر صرف اللہ کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہے. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. قرآن مقدس کی آیت ہے،
اے پیغمبر آپ فرما دیں آسمان و زمین کی کوئی مخلوق غیب کو نہیں جانتی، غیب کی خبر صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اے بچی یہ بات دوبارہ نہیں کہنی، چھوڑ دے اسے، کیونکہ غیب کی خبر صرف اللہ کو معلوم ہے اور کسی کو پتہ نہیں۔ اب یہاں سوچئے ذرا، اس بچی نے کیا کیا تھا؟ گالیاں دی تھیں، گستاخی کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بے حرمتی کے الفاظ بولے تھے۔ اس نے تو آپ کی نعت پڑھی ہے۔ جہادی ترانے پڑھتے پڑھتے ایک بچی نے آپ کی نعت پڑھی ہے۔ نعت کسے کہتے ہیں؟ نظم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، اس نے آپ کی نعت پڑھی ہے، لیکن وہ نعت شرکیہ تھی، اس نعت میں قرآن کی مخالفت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روک دیا، یہ نہیں فرمایا چلو جی کوئی حال نہیں، محبت میں کہا ہے نا، محبت میں جو کہتی ہے کہتی رہے، نعت ہی پڑھی ہے نا، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، نہیں، فوراً روکا اور دلیل قرآن سے دی۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، کون کہتا ہے کہ نعتیں نہ پڑھو؟ کون کہتا ہے کہ محفل نعت نہ لگاؤ؟ ہم کہتے ہیں نعتیں پڑھو، لیکن کہیں پیغمبر کی نعت پڑھتے پڑھتے پیغمبر کے رب کی گستاخی نہ ہو جائے۔ بس ہم تو یہی کہتے ہیں، نعت پڑھنے کا تو کوئی منکر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت کے لیے اپنا ممبر رکھواتے تھے کہ آؤ حسان میرے ممبر پہ چڑھ کے میری نعتیں سناؤ، اسلام کا دفاع کرو۔ لوگ اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لوگ میرے خلاف باتیں کرتے ہیں، آؤ میرے ممبر پہ چڑھ کے تم اشعار میں اسلام کا دفاع کرو، نعتیں پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھواتے تھے، کون انکاری ہے؟ لیکن غلو تباہی کا باعث ہے۔ ایک اور موقع تھا، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کے ایک بات کہہ دی، ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ اللہ نبی وارث ہمارے لوگ کہتے ہیں، اللہ نبی وارث، یہ لوگوں نے رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے، نعرہ لگاتے ہیں۔ ایک شخص نے یہی جملہ بول دیا، ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ کی مرضی جو آپ کی مرضی۔ فوراً روکا، قل ما شاء اللہ ثم ما شئت، صرف یہ کہے ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے بس وہی ہوتا ہے۔ ثم ما شئت، میری مرضی اللہ کی مرضی کے تابع ہے، میری چاہت اللہ کی چاہت کے تابع ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کوئی فیصلہ کرے، اللہ کی چاہت کچھ ہو اور میں اس میں اپنی مرضی کروں، اس میں اپنا اختیار چلاؤں۔ نہیں، اختیار صرف اللہ کا چلتا ہے، مرضی صرف اسی کی ہوتی ہے، میری مرضی اللہ کی مرضی کے تابع ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا ہے، قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے پیغمبر آپ اعلان کر دیں کہ میں اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، تمہارا نفع نقصان تو دور کی بات ہے، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں، الا ما شاء اللہ، وہی ہوتا ہے جو میرا رب چاہتا ہے، مرضی صرف اللہ کی چلتی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، آپ فرما دیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں،
لوگ آتے ہیں ڈیندا اوہے تے ونڈے دے آپ ہیں. قرآن کی یہ آیت کہا گئی اللہ آپ سے جو کہلوا رہا ہے اے پیغمبر آپ فرما دیں میرے پاس رب کے خزانے نہیں ہیں اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں کوئی. کتنا صاف الفاظ میں اعلان کرائے جا رہے ہیں. خزانے کس کے پاس ہیں؟ اور جن کو لوگ پکارتے ہیں اللہ نے کہا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے مالک بھی نہیں ہیں. کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک باریک سا چھلکا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کا موقع ہے، آپ سجدے میں گر کے رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں. صحیح مسلم اٹھائیں، آپ نے فرمایا اے اللہ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر. اللہم آتی ما وعدتنی، اللہ تیرا میرے ساتھ جو مدد کا وعدہ تھا وہ وعدہ پورا کر. اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر مجاہد، یہ مٹھی بھر مسلمان اس میدان میں شہید ہو گئے، روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. اللہ سے مانگ رہے ہیں. اور ایک اور روایت میں اللہ ان لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اللہ ان کو کپڑے عطا کر. بدر میں فرمایا اللہ یہ بھوکے ہیں ان کو رجا دے. اور پھر ایسے ہی ہوا، جنگ جیت گئے، مال غنیمت ہاتھ آیا. سمجھا یہ دیا کہ مالک وہی ہے، کپڑا مانگ رہا اسی سے مانگو، روزی مانگ رہی اسی سے مانگو، سب کچھ کا مالک وہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ضرور ہیں، اللہ کے چہیتے ضرور ہیں، پوری کائنات میں سے سب سے اونچا مقام ضرور رکھتے ہیں، لیکن اختیار اللہ کا چلتا ہے. آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. آپ کا چچا ابو طالب، علی کا باپ، اس نے بڑی حمایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تمام مکہ والے ایک طرف آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، ابو طالب آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا. کہا جب تک میں زندہ ہوں میرے بھتیجے محمد کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. وہی چچا جب فوت ہونے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. مکہ کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں، ابو جہل ہے، دوسرے ہیں. آپ نے فرمایا چچا اب بھی موقع ہے، کلمہ پڑھ لو. میں اس کلمہ کی بنیاد پہ کل قیامت کو رب کے سامنے بول تو سکوں گا، آپ کی سفارش کر سکوں گا. کلمہ پڑھ لو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے، یہ اقرار کر لو. کوئی دلیل تو ہو میرے پاس اللہ کے سامنے سفارش کرنے کی. چچا نے دیکھا بڑے بڑے سرداران بیٹھے ہیں، کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ محمد کا دین سچا دین ہے، لیکن یہ لوگ کیا کہیں گے کہ ابو طالب آخر وقت میں عبد المطلب کا دین چھوڑ گیا تھا. بس یہ بات کی روح قبض ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ پہنچا، روئے آپ. دل میں افسوس تھا کہ وہی چچا جس نے میری حمایت کی، میرے ساتھ کھڑا ہوا، کسی کو مجھے ہاتھ تک نہیں لگانے دیا، لیکن کل قیامت کے دن میرا وہی چچا، میں اس کی سفارش تک نہیں کر سکوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کر دی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. کوئی تفسیر اٹھائیے،
کوئی تفسیر چاہے وہ اہل حدیث مذہب کی ہو، وہ شیعہ مذہب کی ہو، وہ بریلوی مذہب کی ہو، کوئی تفسیر اٹھائیں، اس تفسیر کے اندر اس آیت کا شان نزول یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت اسی موقع اتری تھی. کسی کی تفسیر اٹھا لیں. اے پیغمبر انک لا تہدی من احببت، جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت اسے ملتی ہے جسے اللہ چاہتا ہے. کیا ثابت ہوا؟ اختیارات کا مالک، مختار کل، مرضی کا مالک صرف ایک اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اختیارات کے مالک ہوتے، اگر آپ کی مرضی چلتی ہوتی، اگر آپ مختار کل ہوتے، تو کیا اپنے چچا ابو طالب کو آپ جہنم میں جانے دیتے؟ آپ بغیر کلمہ پڑھے ہوئے اسے جانے دیتے؟ کبھی بھی نہیں. لیکن اختیارات چونکہ اللہ کے ہاتھ میں تھے، اسی لیے آپ روتے رہے، صدمہ ہوا، غمگین ہوئے، لیکن کر کچھ نہیں سکے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت عطا کرے اور محبت میں غلب سے بچائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.